اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تو بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک آیت پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر رہا ہوں، انفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور پہ تجدید کرنے والی ایک آیت ہے۔ تو آخری جو میں نے ویڈیو پیش کی تھی اس میں نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا نفس ہے، اور نفس کا لفظ جو ہے اس کا ہماری حیوانیت، ہمارے بشریت، ہمارے انسانیت سے متعلق ہے، یعنی کہ اس جسد سے کہ کچھ حیوانی محرکات ہیں، اس جسد کا جو فطرت ہے اس سے، اور اس کے نتیجے میں ایک شخصیت بنتی ہے، ان محرکات کی بنیاد پر ایک شخصیت بنتی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اس جسد کو اور اس شخصیت کو اور ان محرکات کے مجموعے کو جو ہے نفس کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ انفس میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اس کا والد ہوتا ہے، اس کی والدہ ہوتی ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کی بہنیں ہوتی ہیں، اس کے والد کے بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کی اولاد ہوتی ہے، تو یہ اس کے انفس ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں جو تصور ہے نفس کا، یہ جدید علم کلام، عمرانی فکر اور قرآن کے بارے میں جو فکر ہے، ان تینوں کا یہ وین ڈائیگرام بنایا جائے تو وہ جو اوور لیپنگ دائرہ ہوئے گا وہ ان تینوں پر مشتمل یہ تصور ہے نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ جمع وہ انفس جس میں سے واحد ایک نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کے دائرے ہیں، تو بنی آدم سب سے وسیع دائرہ ہے، اس میں سے ذریت نوح لے لیں، ذریت نوح میں سے آپ جو ہے ذریت سیت لے لیں، ذریت سیت میں سے یا ذریت سام لے لیں، اور ذریت سام میں سے ذریت ابراہیم لے لیں، ذریت ابراہیم میں سے ذریت اسماعیل، اور اس میں سے پھر عدنان، عدنان میں سے قریش، قریش میں سے ہاشمی، ہاشمی سے جو ہے علوی، علوی سے پھر سادات۔ تو یہ جو سادات ہیں زندہ، وہ آج کے زمانے میں انفسیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا درجہ سب سے شدت والے رکھتے ہیں، اور جو بنی آدم ہے وہ سب سے عام انفسیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے۔ یہ درجہ انفسیت یا درجہ نفسیت کہہ لیں، یہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دائرہ دعوت طے کرتی ہے، یہی دائرہ دعوت طے کرتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے تک بنو اسماعیل تک دین قائم کر کے دکھایا۔ عرب جو پننسلا ہے، عریبین پننسلا جو ہے، اس میں سیدوں پہ کیا، علویوں پہ کیا، ہاشمیوں پر کیا، ہاشمیوں سے آگے قریشیوں پہ کیا، قریشیوں سے آگے عدنانیوں پہ کر دیا، عدنانیوں سے آگے پورے عرب پر کر دیا دین قائم۔ اب اس دائرے سے آگے، اور بلکہ جو یہود تھے اس زمانے کے، یہود تھے بنی ابراہیم میں سے جو یہود ادھر خیبر کے اور مدینہ کے تھے، ان پر بھی حجت قائم کر دی۔ اب ہمارے زمانے میں یعنی کہ بنی ابراہیم سے باہر، یہود کو لے لیں یا بنی ابراہیم سے باہر جو ہے باقی بنی آدم کا جو دائرہ ہے، امت کو جو تکمیل کرنی ہے دعوت کی یا شہادت کی، علی الناس کی، وہ دائرہ ہے۔ مطلب باقیوں پر بھی پھر سے کرنا ہے، وہ سلسلہ پھر سے شروع سے چلنا ہے، مطلب سیدوں سے لے کے بنی آدم تک یہ پھر سے ہونا ہے، مگر جس دائرے میں جب تکمیل دین ہوئے گی کہ وہ دعوت پہنچ چکی ہوئے گی اور حجت قائم ہو چکی ہوئے گی، وہ پوری بنی آدم ہے اب۔ تو یہ تصورات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ میں قرآن سے ذرا ثابت کر رہا ہوں، سورۃ التوبہ سے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک پیغمبر من انفسہم، تمہارے اپنے آپوں میں سے، تمہارے انفس میں سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے، عزیز علیہم ما
انمتم، اور بہت ان کے لیے ایک اعلیٰ اور بھاری اور عائز معاملہ ہے کہ تم درد یا تکلیف محسوس کرو، یعنی کہ ان کو بہت درد ہوتا ہے، ان کے لیے بہت عظیم معاملہ ہے تمہاری درد اور تکلیف، ان کے دل پہ بڑا بھاری ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملات کے بارے میں متوجہ اور رحم مزاجی رکھنے والے، رحم کرنے والے۔ بالمؤمنین رعوف رحیم، اور پھر مومنین کے متعلق رعوف ہیں اور رحیم ہیں، یعنی کہ کائنڈ کہہ لیں یا بڑے بہت زیادہ نرم ہیں۔ رعوف یعنی کہ نرم ہے بالکل مومنینوں کے لیے، اور کمپیشنیٹ ہیں، یعنی کہ ہمارے درد اور تکلیف اور ہماری ذاتی معاملات اور ہمارے افرادی درد اور دکھ اور تکلیفات، ہر فرد کی اپنی جگہ، اس کو سمجھنے والے اور اس پر رحم کرنے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں سے تم تک پہنچا ہے ایک رسول تمہارے انفس میں سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے۔ تو یہ جو انفس کا تصور ہے، یہ جب قرآن کی سیرت کے پس منظر میں کوئی وحی نازل ہو رہی ہے تو یہ سیرت کے پس منظر میں واضح، خاص یہ عرب کے لیے، خاص یہ قریش کے لیے، خاص یہ جو ہے بنو ہاشم کے لیے ہے۔ مگر جو یہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے پورے بنی آدم کے طرف، تو وہ بھی ان کے انفس ہیں۔ سید محمد، ہم کہتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں وہ سید بنی آدم ہے، اور کیونکہ وہ سید بنی آدم ہیں تو جب ہم ان کو سید پکارتے ہیں تو ہم اپنے بنی آدم ہونے کی تجدید کرتے ہیں۔ تو اب جو دعوت پہنچنی ہے وہ پورے بنی آدم کی طرف پہنچنی ہے، پورے بنی آدم کی طرف منسوب ہونی ہے۔ تو پوری بنی آدم جو ہے وہ ان کے انفس ہیں، مگر شدت انفسیت یا شدت نفسیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم تر ہے۔ بہرحال یہیں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔